بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 102 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 90۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 91۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ آیت نمبر 92۔ سو آج ہم صرف تمہاری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آیت نمبر 93۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن تک ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 94۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 95۔ اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن مجید کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 96۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آیت نمبر 97۔ گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 98۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی کہ جب
وہ ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب دور کر دیا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور توبہ و استغفار شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم کے پاس واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفسیر اپنے مقام پر آگے آئے گی۔ البتہ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی، عذاب دیکھ کر لائی، جبکہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے مستثنیٰ کر کے اس قوم کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اس کے آثار نمودار ہوئے تھے، یعنی ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان لانا نافع نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 99۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے کہ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 100۔ اور حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر ہی میں مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آیت نمبر 102۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔